بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ایڈوکیٹ موسیٰ خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو یوٹیوب چینل لیگل اسٹڈیز ود ایڈوکیٹ موسیٰ خان۔ ہوپفلی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لیگل اسٹڈیز جس میں مختلف کوڈز، اسٹیچیوٹس، ایکٹس اور لا کے مختلف سبجیکٹ شامل ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سبجیکٹس کو پڑھا جائے۔ میرے اسٹڈی پلان میں لا گیٹ کی تیاری پریارٹی ہوگی، کیونکہ جو طلبہ LLB کر کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے لا گیٹ میں اپیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ لا گیٹ پاس کرنے والے طلبہ کو لائسنس حاصل کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز جو کہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ بھی اس بات کا خصوصی خیال اور لحاظ کرتے ہیں کہ لا گیٹ میں اپیئر ہونے والا اسٹوڈنٹ ضرور کوالیفائڈ ہوگا۔ لیگل اسٹڈیز صرف LLB تک محدود نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں لیگل اسٹڈیز کا آغاز ہی وکالت کی پریکٹس سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں، خواہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں ہو یا کسی بھی سینئر کے ساتھ، جب آپ کسی کیس میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کو پروسیڈنگز کپلڈ ود ریلیونٹ پروویژنز آف لا، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی سول سوٹ کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے سول سوٹ میں ڈکلیریشن کی استدعا کی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈکلیریشن اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے کون سے اور کس سیکشن کے مطابق کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ساتھ میں ٹیمپرری انجنکشن کی بھی استدعا کریں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیمپرری انجنکشن CPC کے کس آرڈر کے تحت مانگی جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ لیگل اسٹڈیز یعنی لا کی بکس، کوڈز، پروسیجرل لاز، سبسٹینٹیو لاز آپ کو سب سے وابستہ رہنا ہوگا، تب بھی پریکٹس صحیح معنوں میں کی جا سکے گی۔ شروع کرتے ہیں قانون شہادت آرڈر سے، جو کہ بہت اہم سبجیکٹ ہے لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور وکلاء کے لیے بھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ بیر ایکٹ کو کور ٹو کور پڑھیں۔ سو لیٹس بگن دی قانون شہادت آرڈر 1984۔ یہ پریزیڈینشل آرڈر نمبر 10 تھا 1984 میں۔ 28 اکتوبر 1984 کو یہ آفیشیلی پروملگیٹ ہوا تھا۔ Whereas it is expedient to revise، چونکہ یہ ضروری ہے کہ نظر ثانی کی جائے، amend and consolidate، ترمیم اور یکجا کیا جائے، the law of evidence، جو law of evidence ہے، so as to bring it in conformity، تاکہ اس کو مترادف کیا جائے اور مماثلت کی جائے اس کی with the injunction of Islam، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق، as laid down in the Holy Quran and Sunnah، جو کہ قرآن مجید اور سنت نبوی میں ہمیں دی گئی ہیں۔ Now therefore، اب اس لیے in pursuance of the proclamation of 5th day of July، جولائی کی 5 تاریخ کو جو پروکلیمیشن کی گئی تھی اس کو فالو کرتے ہوئے and in exercise of all powers enabling him in that behalf، اور تمام اختیارات جو اس کو حاصل ہیں اس پروکلیمیشن کی وجہ سے، the President is pleased to make the following order۔ اب پارٹ 1 ہے قانون شہادت کا
جو کہ ریلیونسی آف فیکٹس کے بارے میں ہے، یعنی مختلف واقعات کے درمیان ربط، ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چیپٹر 1 پریلیمنری۔ چیپٹر 1 میں آرٹیکل نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، جو کہ شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ کے بارے میں۔ سب کلاس 1 شارٹ ٹائٹل بیان کرتا ہے کہ دس آرڈر میں بی کالڈ قانون شہادت آرڈر 1984، یعنی اس آرڈر کو قانون شہادت آرڈر 1984 کہا جا سکتا ہے، یا اس آرڈر کو قانون شہادت آرڈر 1984 سے موسوم کیا جائے گا۔ سب آرٹیکل 2 ایکسٹینٹ کے بارے میں ہے کہ اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان۔ یہ آرڈر پورے پاکستان میں اطلاق پذیر ہوگا، اینڈ اپلائز ٹو آل جوڈیشل پروسیڈنگس، اور تمام جتنے بھی عدالتی کارروائیاں ہیں ان اور بیفور اینی کورٹ، کسی بھی عدالت میں، انکلوڈنگ اے کورٹ مارشل، جس میں ملٹری کورٹس بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اسٹیبلش کیے گئے تھے، ٹریبونل اور ادر اتھارٹی۔ اچھا، ٹریبونل بھی کوزائی جوڈیشل باڈی ہوتی ہے جو کہ کسی ادارے کے ایکسپرٹس اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ادر اتھارٹی یا کوئی اور ایسی اتھارٹی ایکسرسائزنگ جوڈیشل اور کوزائی جوڈیشل پاورز اور جوریسڈکشن، یا کوئی اور ایسی اتھارٹی جو کہ عدالتی یا نیم عدالتی اختیارات یا طاقت کی حامل ہو، but does not apply to proceeding before an arbitrator۔ قانون شہادت وہاں اپلائی نہیں ہوگا جہاں پر آربیٹریٹر کوئی پروسیڈنگز کرتا ہو۔ It shall come into force at once۔ قانون شہادت یکجا طور پر اطلاق پذیر ہوگا۔ انٹرپریٹیشن کلاس بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس میں مختلف ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر وہ قانون شہادت آرڈر میں آئندہ استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے کیا معنی اخذ کیا جائے گا۔ In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context، دعویٰ کیا کہ کوئی چیز متضاد ہو موضوع میں یا سیاق و سباق میں۔ سب آرٹیکل اے ہے، کورٹ انکلوڈس آل ججز اینڈ میجسٹریٹس۔ کورٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کورٹ میں کون کون شامل ہے، یعنی تمام ججز اور میجسٹریٹس اینڈ آل پرسنس، اور تمام لوگ ایکسیپٹ آربیٹریٹرس، آربیٹریٹرس کے علاوہ تمام لوگ لیگلی اتھرائز ٹو ٹیک ایویڈنس، جن کو قانوناً اختیار ہو کہ وہ شہادت لے سکیں۔ ڈاکومنٹ، ڈاکومنٹ کا مطلب ہے دستاویز۔ مینز اینی میٹر، یعنی جس کے معنی ہیں کوئی بھی معاملہ، ایکسپریسڈ اور ڈسکرائبڈ، جس کا اظہار کیا گیا ہو یا وضاحت کی گئی ہو اپون اینی سبسٹینس، کسی بھی چیز پر، بائی مینز آف لیٹرز، الفاظ کے ذریعے، فگرز اور مارکس، علامات یا ہندسوں کے ذریعے، اور بائی مور دین ون آف دوز مینز، یا جو مذکورہ مینز ہیں، ذریعے ہیں، ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ، مجموعی طور پر
استعمال کی گئے ہوں، intended to be used اور اس نیت سے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا، اور which may be used اور وہ استعمال کیا جا سکتا ہو، for the purpose of recording that matter کہ اس معاملے کو محفوظ کیا جا سکے، اس کو ڈاکومنٹ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر تمثیلات، ڈاکومنٹ کی تمثیلات دی گئی ہیں۔ A writing is a document کوئی بھی لکھائی ایک دستاویز ہے۔ Words printed چھاپے ہوئے الفاظ، lithographed یعنی پتھر کے ذریعے لکھے ہوئے الفاظ، اور photographed are documents یا عکسی الفاظ، یہ تمام دستاویز کہلاتے ہیں۔ A map اور plan is a document یعنی کوئی بھی نقشہ یا خاکہ دستاویز کہلاتا ہے۔ An inscription on a metal plate or stone is a document یعنی کسی دھات پر یا کسی پتھر پر اگر کندکاری سے کچھ لکھا گیا ہو اس کو بھی دستاویز کہتے ہیں۔ A caricature is a document کیریکیچر عموماً کسی بھی شخص کی مزاحیہ تصویر بنائی جاتی ہے، اسے کیریکیچر کہتے ہیں، تو وہ بھی دستاویزات میں شامل ہے۔ اب سب آرٹیکل سی میں ایویڈنس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایویڈنس انکلوڈس، ایویڈنس میں کیا کیا شامل ہے۔ نمبر 1 آل اسٹیٹمنٹس وچ دا کورٹ پرمٹس، تمام بیانات جو عدالت جس کی اجازت دیتی ہو، اور ریکوائرس یا طلب کرتی ہو، be made before it by witnesses جو کہ اس عدالت میں کسی گواہ نے کرنی ہو، in relation to matters of fact under inquiry جو معاملات عدالت میں زیر تجویز ہیں ان کے متعلق۔ such statements are called oral evidence ان تمام بیانات کو زبانی شہادت کہلایا جائے گا۔ and Number 2 all documents produced for the inspection of the court کہ تمام دستاویزات جو کہ عدالت کے معائنے کے لیے عدالت میں پیش کی گئی ہوں، such documents are called documentary evidence ان دستاویزات کو دستاویزی شہادت کہا جائے گا۔ اب فیکٹ ڈیفائن کیا گیا یہاں پر، includes فیکٹس میں کیا کیا شامل ہے۔ نمبر 1 اینی تھنگ کوئی بھی چیز، اسٹیٹ آف تھنگس مطلب اشیاء کی جو حالت ہے یا کیفیت ہے، اور ریلیشن آف تھنگس یا ان کا تعلق، کیپیبل آف بینگ پرسیوڈ بائی دا سینسز یعنی ان کو محسوس کیا جا سکے سینسز کے ذریعے۔ نمبر 2 اینی مینٹل کنڈیشن آف وچ اینی پرسن از کانشیس یعنی ایسی دماغی صورتحال جس کا کسی انسان کو شعور ہو۔ اس کی مثالیں ہیں A that there are certain objects arranged in certain order یعنی کچھ اشیاء ہیں اور ان کو کسی ترتیب سے رکھا گیا ہوا ہے کسی جگہ پر، یہ ایک واقعہ ہے۔ That a man heard or saw something یا کسی انسان نے کچھ سنا ہو یا دیکھا ہو، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ That a man said certain words is a fact یا اگر کسی شخص نے کچھ الفاظ کہے ہوں وہ بھی واقعہ ہے۔ That a man holds a certain opinion کسی شخص کی مخصوص رائے ہو، has a certain intention یا اس کی مخصوص نیت ہو، acts in good faith
اگر وہ کوئی عمل کرے نیک نیتی سے اور fraudulently یا دھوکہ دہی سے، اور uses a particular word in a particular sense یا کوئی ایسا الفاظ استعمال کرے اور ایک خاص اس کی نوعیت ہو، اور is اور was at a specified time یا وہ ابھی ہے یا پہلے تھا مخصوص وقت میں، conscious of particular sensation as a fact وہ باشعور تھا کسی خاص احساس کا، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ that a man has a certain reputation is a fact ایک بندے کی مخصوص اس کی عزت و وقار ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ قانون شہادت آرڈر میں کلاز ای اور کلاز ایف کو انسرٹ کیا گیا ہے۔ The expression automated electronic information system, electronic documents, electronic signature, advanced electronic signature, and security procedure shall be the meanings given in the Electronic Transaction Ordinance 2002. Clause F ہے the expression certificate where the content so admits includes the meaning given to it in the Electronic Transaction Ordinance 2002. اب ان تمام ایکسپریشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 ملاحظہ کریں گے۔ پہلا ایکسپریشن ہے آٹومیٹڈ۔ آٹومیٹڈ یہاں پر ڈیفینیشن کلاس کی سب سیکشن ایچ میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آٹومیٹڈ مینز وداؤٹ ایکٹیو ہیومن انٹرونشن، یعنی براہ راست انسانی عمل دخل کے بغیر جو بھی کام ہوتا ہے اس کو آٹومیٹڈ کہا جائے گا۔ دوسرا ایکسپریشن ہے الیکٹرانک۔ الیکٹرانک میں الیکٹرانک انکلوڈس الیکٹریکل۔ الیکٹرانک میں کیا کیا شامل ہے؟ الیکٹرانک میں بجلی کے متعلق ڈیجیٹل، اعداد و شمار کے متعلق میگنیٹک، مقناطیسی، آپٹیکل، نظری یا بصارت سے متعلق بائیومیٹرک، یعنی کہ انسانی یا انسان کی فزیکل کریکٹر یعنی چہرے یا فنگر پرنٹس وغیرہ کو شناخت کے لیے استعمال کرنا۔ الیکٹروکیمیکل، بجلی اور کیمیائی اسباب کے تعلق کے متعلق۔ وائرلیس، ایسی الیکٹرانک چیز جس کو بجلی کی تار کے بغیر استعمال کیا جا سکے۔ اور الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی یا بجلی اور مقناطیسی اسباب کے تعلق کے متعلق، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو الیکٹرانک سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ایکسپریشن ہے وہ انفارمیشن سسٹم ہے۔ انفارمیشن سسٹم means an electronic system for creating، اس کے معنی ہیں الیکٹرانک سسٹم جو کسی معلومات کے پیدا کرنے،
جنریٹنگ تحریک پیدا کرنے، سینڈنگ ریسیونگ اسٹورنگ یعنی بھیجنے یا وصول کرنے یا ذخیرہ کرنے، ریپروڈیوسنگ ڈسپلےئنگ یا دوبارہ پیدا کرنے اور نمائش کرنے، ریکارڈنگ اور پروسیسنگ انفارمیشن، محفوظ کرنے یا واقعات کے تواصل کے لیے جو معلومات ہے اس کو انفارمیشن سسٹم کہا جائے گا۔ اس کے بعد الیکٹرانک ڈاکومنٹس ڈیفائن کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک ڈاکومنٹس انکلوڈس ڈاکومنٹس، الیکٹرانک دستاویزات میں دستاویزات شامل ہیں، ریکارڈز محفوظ شدہ چیزیں، انفارمیشن یا معلومات، کمیونیکیشنز اور ٹرانزیکشن ان الیکٹرانک فارم، مواصلات یا آگاہی، لین دین جو کہ الیکٹرانک شکل میں ہوں، ان کو الیکٹرانک ڈاکومنٹس کہا جائے گا۔ اس کے بعد الیکٹرانک سگنیچر۔ الیکٹرانک سگنیچر کیا ہے؟ الیکٹرانک سگنیچر مینز اینی لیٹر، یعنی اس کے معنی ہے کہ کوئی بھی لفظ، نمبر، سمبلز، امیجز، ہندسے، علامات یا تصاویر، کریکٹرز اور اینی کمبینیشن دیئر آف، یعنی ان سب کا مجموعہ جو کہ برقی شکل میں ہو، اپلائیڈ ٹو جس کا اطلاق ہوا ہو، انکارپوریٹڈ ان اور ایسوسیٹڈ ود این الیکٹرانک ڈاکومنٹ، شامل ہوا ہو یا ملا اور یکجا کیا ہو برقی الیکٹرانک دستاویزات کے ساتھ، with the intention of authenticating or approving the same، اس نیت کے ساتھ کہ متذکرہ دستاویزات کو مستند یا منظور کیا جائے، in order to establish authenticity or integrity or both، تاکہ تصدیق یا سالمیت پیدا کی جائے یا دونوں چیزیں پیدا کی جائیں، اس کو الیکٹرانک سگنیچر کہا جائے گا۔ ایڈوانسڈ الیکٹرانک سگنیچر کو سمجھتے ہیں۔ means an electronic signature which is either، اس کے معنی ہے کہ کوئی بھی الیکٹرانک سائن یا دستخط جس میں یا تو کلاس 1 میں ہے، سب کلاس 1 میں ہے، یونیک ٹو دا پرسن سائننگ اٹ، مطلب جو دستخط کرتا ہے اس کے لیے اجنبی ہو، capable of identifying such person، اس شخص کی شناخت کرنے کے قابل ہو، created in a manner or using a means under the sole control of the person using it، اس طرز سے پیدا کیا ہو یا اسباب کو استعمال کرے کہ اس واحد بندے کے قابو میں ہو جو اسے استعمال کر رہا ہو، and attached to the electronic document، اور پھر اسی الیکٹرانک دستاویز کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہو، to which it relates in a manner that any subsequent change in the electronic document is detectable، کہ اگر اس میں بعد ازاں کوئی رد و بدل کیا جائے تو وہ معلوم ہو سکے۔ اور سب کلاس 2 ہے provided by an accredited certification service
provider and accredited by the certification council. یعنی کسی مستند تسلیم شدہ سروس نے مہیا کیا ہو اور مستند کیا گیا ہو سرٹیفکیشن کونسل سے. As being capable of establishing authenticity and integrity of an electronic document. کہ مذکورہ ایڈوانسڈ الیکٹرانک سگنیچر اس بات کے قابل ہے کہ برقی دستاویز کے سالمیت اور تصدیق پیدا کر سکے. سیکیورٹی پروسیجر بھی یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ مینز اے پروسیجر وچ، اس کے معنی ہے کہ وہ طریقہ کار جو سب کلاس 1 ہے از ایگریڈ بٹوین پارٹیز، جس پر فریقین راضی ہوئے ہوں. سب کلاس 2 ہے is implemented in the normal course by a business and which is reasonably secure and reliable، جو کہ کسی کاروبار کی طرف سے نافذ کیا گیا ہو اور مناسب طور پر محفوظ اور باوثوق اور قابل اعتماد ہو. سب کلاس 3 ہے in relation to a certificate issued by a certification service provider is specified in its certification practice system. کسی تصدیق نامے کے متعلق جو کہ تصدیق کرنے والی سروس نے جاری کیا ہو اور مخصوص کیا ہو تصدیقی عمل کے بیان میں. For establishing the authenticity or integrity or both of any electronic document، تاکہ تصدیق اور سالمیت یا دونوں پیدا کرے کسی برقی دستاویز کی. the use of algorithms or codes، جس میں ایسے قاعدے جو کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں اور ضابطے. identifying words and numbers، encryption، answer back اور acknowledgement procedures، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور سملر سیکیورٹی ڈیوائسز، اور شناخت کرنے والے الفاظ اور ہندسے یا خفیہ کاری، اعترافی طریقہ کار، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور اسی طرح کے اور سیکیورٹی ڈیوائسز. The expression certificate where the content so admits includes the meaning given to it in the Electronic Transaction Ordinance 2002. Certificate اگر کنٹینٹ اس کی اجازت دے تو اس کو بھی وہی معنی دیا جائے گا جو کہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس میں دیا گیا ہے. Certificate means a certificate issued by a certification service provider for the purpose of confirming the authenticity or integrity or both of the information contained therein of an electronic document or of an electronic signature in respect of which it is issued. اب سرٹیفکیٹ کے معنی ہے کہ ایسا تصدیق نامہ جو کہ تصدیقی سروس پرووائڈر نے جاری کیا ہو، تصدیق اور سالمیت کو مستحکم کرے جو معلومات اس میں دی گئی ہے کسی بھی الیکٹرانک دستاویز کے بارے میں یا کسی بھی الیکٹرانک سگنیچر کے بارے میں جس کے متعلق وہ تصدیق نامہ جاری کیا گیا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹو گزری ہوگی. ایسی انفارمیٹو ویڈیوز اور لیگل اسٹڈیز سے وابستہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں. اسی طرح کا ایک اور چینل لیگل ڈرافٹنگ کے حوالے سے بنایا گیا ہے جو کہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک
شیئر کر دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.